بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اسلام آباد مذاکرات میں امریکہ اور طالبان کے مابین پہلی ٹھوس پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ افغان حکومت نے 3 بھارتی انجینئرز کی رہائی کے بدلے 10 طالبان کمانڈرز کو آزاد کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، طالبان عہدیدار نے بی بی سی کو بتایا کہ اسلام آباد میں زلمے خلیل زاد سے ملاقات میں قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت ہوئی تھی۔ بلگرام اور بغلان کی جیلوں سے رہائی پانے والوں میں سراج الدین حقانی کے خاندان کا ایک باشندہ اور حقانی نیٹ ورک کا سینئر کمانڈر بھی شامل ہے۔ جو طالبان کمانڈر رہا ہوئے ہیں ان میں کنٹر کے گورنر شیخ عبدالرحیم، گورنر نمروز عبدالرشید بلوچ کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام، حقانی خاندان کے قریبی رشتہ دار اور نیٹ ورک کے کمانڈر عزیز الرحمان بھی جو 8 سال بعد رہا ہوئے ہیں۔ افغان میڈیا میں حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کے بھائی انس حقانی کی رہائی کی بھی متضاد اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے نائب وزیر خارجہ ادریس زمان نے کہا کہ اسلام آباد میں مذاکرات کے دوران امریکہ اور طالبان قیدیوں کے تبادلے کے معاملے پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ طالبان نے 2005 میں بغلان سے 7 بھارتی انجینئرز کو اغوا کیا تھا، جن میں سے باقی بچنے والے ان 3 کو طالبان نے افغان حکام کے حوالے کیا ہے۔ ناظرین کرام، طالبان رہنما مذاکرات مکمل کر کے قطر روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ زلمے خلیل زاد امریکہ چلے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی اہم ملاقاتوں میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کی بحالی اور مجوزہ امن معاہدے کے مندرجات پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ فریقین نے مذاکراتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے اس امر پر زور دیا ہے کہ اس وقت تک افغانستان میں دیر پا امن ممکن نہیں جب تک افغانستان کے تمام دھڑے باہمی گفت و شنید سے معاملات طے نہیں کر لیتے۔ امریکہ کی جانب سے فوری طور پر جنگ بندی اور انٹر افغان مذاکرات پر زور دیا گیا، تاہم طالبان نے تشدد میں کمی کی مشروط آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی اچانک تنسیخ کے بعد متعلقہ حلقوں کی جانب سے اسے دوبارہ شروع کرنے کی کوششیں جاری ہیں، کیونکہ امریکہ ہو یا طالبان، افغانستان سے متعلقہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک بات پر متفق ہیں کہ افغانستان میں جنگ کا خاتمہ اور امن کا قیام پرامن بات چیت کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ سال جولائی میں امریکہ اور طالبان کے درمیان اس مقصد کے لیے بات چیت کا جو سلسلہ دوحہ میں شروع ہوا تھا، اس سے کافی امیدیں پیدا ہو گئی تھیں۔ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کاروں نے یہ اشارے دیے تھے کہ تقریباً تمام نکات پر فریقین میں سمجھوتا ہو چکا ہے، صرف دستخط ہونا باقی ہیں۔ جن معاملات پر سمجھوتا ہوا ان میں افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا بھی شامل تھا، مگر 8 ستمبر کو صدر ٹرمپ نے اچانک بات چیت کی معطلی کا اعلان کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ اگرچہ اس کے باوجود مذاکرات کے اس سلسلے کی بحالی کے مضبوط امکانات بھی موجود ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ افغان طالبان اب بھی اس معاہدے کے حق میں ہیں اور اسے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مذاکرات کے سلسلے کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے موقف کے حق میں حمایت حاصل کرنے کے لیے طالبان نے چین، روس اور ایران کے دورے کیے اور انہی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد گزشتہ دنوں اسلام آباد بھی آیا۔ ناظرین کرام، اگرچہ ابھی تک معاہدے کی تمام تفصیلات کو ظاہر نہیں کیا گیا، تاہم طالبان کے حلقوں نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ افغان طالبان کو امارات اسلامیہ افغانستان کا نام اور اس کا سفید جھنڈا استعمال کرنے پر راضی ہو گیا تھا۔ طالبان نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے امریکہ سے یہ منوا لیا تھا کہ امریکی افواج کے انخلا کے دوران افغانستان کی سرکاری افواج کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی اور امریکی فضائیہ ان کی مدد کو نہیں آئے گی۔ ناظرین کرام، امریکی ایلچی زلمے خلیل زاد نے طالبان کے ان دعووں کی تصدیق نہیں کی، بلکہ ان کا آخری وقت تک موقف یہ تھا کہ طالبان کے ساتھ معاہدے میں جنگ بندی اور افغان حکومت کے ساتھ طالبان کے مذاکرات بھی شامل ہوں گے اور ان پر اتفاق کے بغیر کسی معاہدے پر دستخط نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے اگر مذاکرات کی بحالی عمل میں آتی ہے تو سب سے پہلے طے پا جانے والے معاہدے کی مختلف شقوں کے مفہوم کے بارے میں امریکہ اور طالبان کے درمیان اختلاف کو دور کرنا ہوگا۔
नाजरीन कराम, अफगान हुकूमत को शिकायत है कि अमेरिका और पाकिस्तान काबुल इंतज़ामिया को अफगान अमन अमल से बाहर रखना चाहते हैं और अपने मौक़िफ़ के हक़ में उसने बाज़ इक़दामात की निशानदही भी की है, जिनमें हाल ही में इस्लामाबाद में अफगान तालिबान के वफ़द का पूरे प्रोटोकॉल के साथ इस्तकबाल भी शामिल है। अफगान हुकूमत का दावा है कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान सदर अशरफ गनी की हुकूमत को अफगानिस्तान की वाहिद जायज़ और कानूनी हुकूमत तस्लीम करती है, तो दूसरी जानिब वो अफगान तालिबान के वफ़द का सरकारी इस्तकबाल करती है। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम को सफारती आदाब के मुनाफी करार देती है। इसके साथ ही अफगान सदर के तर्जुमान ने ऐलान किया कि अफगान हुकूमत अमन के सिर्फ उस अमल को तस्लीम करेगी जिससे अफगान अवाम की हिमायत हासिल हो, मगर इसकी क़यादत अफगान हुकूमत के पास हो। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशां तमाम फरीक तस्लीम करते हैं कि इसके मुआहदे में अफगान हुकूमत की शिरकत ज़रूरी है, मगर तालिबान की तरफ से सख्त मुखालिफत ने मामले को पेचीदा बना दिया है। मुज़ाकरात की बहाली के साथ इस पेचीदगी को दूर करना भी अशद ज़रूरी होगा।